بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ باب العطاس والتثاؤب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله فأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں سے حسن معاشرت کے متعلق جو اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں کہ آپس میں دنیا کے اندر انسان رہتا ہے، میل جول ملاقات، ان مواقع پر انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے متعلق پیغمبر کی تعلیمات کا بیان چل رہا تھا. چنانچہ سلام کے متعلق آپ کے سامنے بیان ہوا اور پھر اجازت لینے کا مسئلہ بیان ہوا، کسی کے احترام کے اندر کھڑا ہونے کا مسئلہ بیان ہوا، اور گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا انداز، پیغمبر کے لیٹنے کا انداز اور پیغمبر کے چلنے کا انداز بیان ہوا. اس کے ضمن میں آپ کو بتلایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کی حیت بیٹھنے کے اعتبار سے ثابت ہے. ایک حیت تو یہ ہے کہ انسان دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر دے اور اپنے ہاتھ سے یوں ہلکا بنا کر اپنے گھٹنوں کو پکڑ لے، جیسا کہ عام طور پر تبلیغی حضرات بیٹھتے ہیں کہ پیچھے والا حصہ زمین پر ٹیک کر دونوں گھٹنوں کو کھڑا کیا جاتا ہے اور کسی کپڑے سے، چادر سے یا ہاتھوں سے ہلکا بنا لیا جاتا ہے. یہ کیفیت بھی پیغمبر سے ثابت ہے. اور دوسری کیفیت جو پیغمبر سے ثابت ہے، جیسے ہم اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں تو پیغمبر سے اتحیات کی شکل میں بیٹھنا اور پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں بغل کے نیچے اور بائیں ہاتھ کو دائیں بغل کے نیچے دینا اور پھر اپنے پیٹوں کو اپنے پیٹ کو رانوں کے ساتھ ملا کر اپنے چہرے کو گھٹنے کے قریب کر لینا، یہ عاجزی کی انتہا درجے کی علامت ہے. یہ طریقہ بھی پیغمبر سے بیٹھنے کا ثابت ہے. پھر اس کے ضمن میں پیغمبر کے لیٹنے کا طریقہ بھی بیان ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام سے دو طریقے کا لیٹنا ثابت ہے. ویسے عموماً لیٹنے کے 4 طریقے ہیں. ان میں سے پہلا طریقہ انسان چت لیٹ جائے، انسان کی پیٹھ زمین پر ہو اور انسان کا چہرہ آسمان کی طرف ہو. یہ لیٹنے کا طریقہ پیغمبر سے ثابت ہے. اور یہ لیٹنے کا طریقہ ان لوگوں کا لیٹنے کا طریقہ ہے کہ جو کائنات کی چیزوں کے اندر، اللہ کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرنے والے ہیں. لیٹنے کا دوسرا طریقہ دائیں کروٹ پر لیٹنا، کہ چونکہ دل بائیں جانب میں ہوتا ہے تو دائیں کروٹ پر لیٹنے کے نتیجے میں دل لٹکتا رہتا ہے، لہذا گہری نیند نہیں آتی. یہ عبادت گزاروں کے لیٹنے کا طریقہ ہے. تیسرا لیٹنے کا طریقہ کہ جس میں بائیں کروٹ پر لیٹا جاتا ہے تو یہ غافل لوگوں کا طریقہ ہے. چونکہ انسان کا دل بائیں جانب، اسی کروٹ پر لیٹنے کے نتیجے میں انسان کو نیند گہری آتی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر وہ انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے. اور چوتھا طریقہ جو لیٹنے کا ہے وہ الٹا ہو کر لیٹنا، یعنی کہ اپنی پیٹھ کو آسمان کی جانب کیا جائے اور سینے کو زمین کی جانب کیا جائے. یہ وہ طریقہ ہے جس کو پیغمبر نے پسند نہیں کیا، بلکہ 2 روایات گزری، ان دونوں روایات کے اندر سرکار کا فرمان گزرا، اللہ تعالیٰ اس حیت پر لیٹنے کو پسند نہیں فرماتے ہیں. تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام سے لیٹنے میں 2 طریقے ثابت ہیں، یا تو چت لیٹنا یا پھر یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر لیٹنا. پھر اس کے ضمن میں آپ کے سامنے یہ بات بھی آئی کہ لیٹنے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے پاؤں پر پاؤں بھی رکھا تھا، اپنے پاؤں پر پاؤں بھی رکھا تھا. تو وہ میں نے آپ کو کل سمجھایا تھا کہ یوں ٹانگیں دونوں لمبی ہوں اور ایک ٹانگ کو اٹھا کر دوسری ٹانگ پر رکھ دیا جائے. یہ طریقہ پیغمبر سے ثابت ہے. البتہ ایک ٹانگ کو موڑ کر گھٹنے کو کھڑا کر دیا جائے اور دوسرے پاؤں کو اٹھا کر اس گھٹنے کے اوپر رکھ دیا جائے،
چونکہ اس میں سطر کھلنے کا ڈر ہے اگر احرام کی حالت میں ہو یا دھوتی کی حالت میں ہو، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو ناپسند کیا بلکہ منع فرمایا۔ لیکن اگر شلوار ہے اور سطر کھلنے کا ڈر نہیں ہے تو یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ ان باتوں کو ماقبل والی روایات کے اندر بیان کرنے کے بعد صاحب مشکات رحمہ اللہ اب یہاں سے باب العطاس والتثاؤب کے عنوان پر روایات کو لے کر آئیں گے۔ عربی زبان کے اندر عطاس کہا جاتا ہے چھینکنے کو، عطاس کہا جاتا ہے چھینکنے کو، عطاس کہا جاتا ہے چھینکنے کو۔ چھینکنا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک لی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روح ڈالی تھی۔ چھینکنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے بلکہ اللہ نے ان کے دماغ میں القاء کیا، ان کی زبان پر الحمدللہ کے کلمات جاری ہوئے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے یرحمک اللہ یبن آدم کے کلمات کہے گئے۔ تو یہاں سے ہوتی ہے چھینک کی ابتدا، ایک ہوتی ہے چھینک اور ایک ہوتی ہے جمائی۔ یہاں پر جو روایات آگے بیان ہونے کو آ رہی ہیں ان میں چھینک کا اور جمائی کا دونوں کا تذکرہ ہے۔ چھینک کے متعلق کہا گیا یہ اللہ کو پسند ہے اور جمائی کے متعلق کہا گیا یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ پسند ناپسند کی وجہ کہ چھینک لینے کی صورت میں انسان کے بدن میں چستی پیدا ہوتی ہے، انسان کی غفلت دور ہوتی ہے، انسان کے اندر بیدار مغزی پیدا ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر چھینک اللہ کو پسند اور جمائی لینے کے نتیجے میں انسان کے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے، سستی اور کاہلی کا شکار ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ کو جمائی ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے اور شیطان کو چھینک پسند نہیں، کیونکہ چھینک مارے گا انسان تو سوتا ہوا جاگ جائے گا، سوتا ہوا جاگ جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور جمائی لینے کی صورت میں انسان غافل ہو جائے گا اور اعمال نہیں کر پائے گا۔ تو گویا کہ چھینک کے نتیجے میں انسان اللہ کا اور جمائی کے نتیجے میں شیطان کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ چھینک کے متعلق الگ تعلیمات اور جمائی کے متعلق الگ تعلیمات ہیں۔ چھینک کے متعلق جو تعلیمات ہیں اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ جب چھینک آئے اس موقع پر اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا جائے، جب چھینک آئے اس موقع پر اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا جائے، کیونکہ چھینک کے موقع پر انسان جب چھینک مارتا ہے تو چہرہ بگڑتا ہے، ظاہر ہے۔ لہٰذا ایک تعلیم تو یہ ہے اپنے چہرے کو ڈھانپا جائے، دوسری تعلیم یہ ہے اپنی آواز کو کم سے کم تر کیا جائے۔ ابھی اگر سردیوں کا زمانہ ہے، نماز اندر ہوگی انشاءاللہ، فجر کے اندر پنکھے بھی بند ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے چھینک مارتے ہیں کہ باقاعدہ ہمارا بھی طرح نکل جاتا ہے۔ تو چھینک ماری جائے مصطفیٰ برکی صاحب، چھینک ماری جائے اچھی بات ہے، لیکن چھینک کے موقع پر آواز کو دبانا چاہیے، آواز کو دبانا چاہیے، اس لیے کہ چھینک مارنا کہ چھینک لینا حضرت آدم سے ثابت ہے، لیکن تکلیف پہنچانا یہ کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے کہ لوگ اتنے زور کی چھینک مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چھینک مارنے والے کے لیے الحمدللہ کے کلمات یہ سنت عمل ہے۔ یہ کیا عمل ہے؟ سنت عمل ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال، یا الحمدللہ رب العالمین، یہ تین قسم کے کلمات چھینک کہنے والے کے لیے احادیث مبارکہ کے اندر ملتے ہیں۔ یا تو الحمدللہ کہہ دے، خیریت تو ہے، کیا کہہ دے؟ الحمدللہ کہہ دے، الحمدللہ علی کل حال کہہ دے، یا الحمدللہ رب العالمین کہہ دے۔ یہ تینوں قسم کے الفاظ چھینک مارنے والے کے لیے احادیث مبارکہ کے اندر ثابت ہیں۔ بلال، ٹھیک ہے، الفاظ کیا ہیں؟ ثابت ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین، یہ تینوں قسم کے الفاظ ثابت ہیں۔ یہ چھینک مارنے والا اور جو اس کا جواب دینے والا ہوگا، جواب دینے والا کون ہے؟
کہ جس کے کان میں چھینک کی نہیں الحمدللہ کی آواز پہنچ جائے، جس کے کان میں چھینک کی نہیں الحمدللہ کی آواز پہنچ جائے، اس بندے کے لیے یرحمک اللہ کہنا یہ واجب ہے، یرحمک اللہ کہنا یہ واجب ہے۔ یہ جو چھینکنے والے کو جواب دیا جاتا ہے، اس عمل کو تشمیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تشمیت۔ اور ایک ایمان والے کے دوسرے ایمان والے پر جو 6 حق بیان ہوئے، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ چھینک مارنے والے کی چھینک کا جواب دیا جائے۔ تو جواب کیا دینا ہے؟ یرحمک اللہ۔ جواب کیا دینا ہے؟ یرحمک اللہ۔ جواب کیا دینا ہے؟ یرحمک اللہ۔ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ غفلت کو دور کیا، بیداری کو پیدا کیا اور مجھے اپنا محبوب بنایا۔ یرحمک اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ جس نے چھینک ماری ہے اس کا الحمدللہ کہنا سنت، لیکن جس کے کان کے اندر یرحمک اللہ کے کلمات پہنچ گئے اس کے لیے یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ پھر جس نے چھینک ماری ہے وہ اس کو جواب دے گا کیا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ کیا کہے گا حسین بھائی؟ کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ کیا کہے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ پھر جس بندے کو یہ جملہ کہا گیا وہ آگے سے جواب دے گا یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم۔ تو چھینک کے متعلق یہ تعلیمات ہیں۔ کیا چھینکنے والا کیا کہے گا؟ لال خان چھینکنے والا کیا کہے گا؟ زور سے پزور ہوا ہے شاہ بھائی، الحمدللہ اللہ نے مجھے انسان بنایا، دماغ کی نسوں کو کھول کر بیدار مغزی کے اندر اللہ نے داخل کیا، الحمدللہ۔ جواب والا کیا کہے گا؟ جواب والا کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ۔ جس نے چھینک ماری ہے وہ کیا کہے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اور جس نے جواب دیا تھا وہ کیا کہے گا؟ یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم۔ یہ تو ہے پیغمبر کی تعلیمات۔ ایک ہے تجربے کی بات کہ جس بندے کے کان کے اندر اور جس بندے کی دھاڑ کے اندر درد رہتا ہو، یہ بڑا خطرناک درد ہوتا ہے۔ جس بندے کی کان کے اندر یا جس بندے کے دھاڑ کے اندر درد رہتا ہو، جب جب اس کو چھینک آئے، جب جب اس کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ رب العالمین اعلیٰ کل حال کہنا اگر اپنے اوپر لازم بنا لے تو مرتے دم تک نہ کان میں درد ہوگا اور نہ ہی دھاڑ میں درد ہوگا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا ایک تجربہ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتی ہے جمائی۔ جمائی کیا ہوتی ہے؟ کہ شیطان انسان کے دماغ سے کھیلتا ہے، شیطان انسان کے دماغ سے کھیلتا ہے، پھر اس کی سوچ کو بھٹکاتا ہے۔ جب سوچ بھٹکتی ہے انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اس موقع پر اس انسان پر شیطان کا حالت وہ غفلت وہ اور سستی کو طاری کرتا ہے۔ اس کی علامت کے طور پر اس انسان کا منہ کھلتا ہے۔ جتنی دیر کے اندر انسان کا منہ کھلتا ہے اتنی دیر کے اندر شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو شریعت نے تعلیم یہ دی کہ جب تمہیں جمائی آئے اولین درجہ یہ ہے اس کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کرو۔ جس حیت پر بیٹھے ہو حیت کو چینج کر لو۔ آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہیں تو سیدھے ہو کر اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائے، وضو کر لیں، پانی پی لیں، حیت تبدیل ہو جائے گی۔ شیطان کا مکر وہ کمزور ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا، جامعی قابو میں نہیں آ رہی، اس موقع پر حکم یہ ہے عام حالات ہوں تو اپنے دائیں ہاتھ کی پیچھے والی سائیڈ سے منہ کو بند کرنے کی کوشش کی جائے۔ وجہ انسان منہ کھولتا ہے، آواز نکالتا ہے، اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر شیطان ہنستا ہے۔ نمبر ایک شیطان ہنستا ہے اور دوسرا موقع پا کر اندر چلا جاتا ہے۔ ابھی یہاں پر جو حضرات بیٹھے ہیں جن کو جمائی آ رہی ہے تو اللہ پر یقین کریں کہ وہ جھوٹ بول سکتے ہیں، پیغمبر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب پیغمبر نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ لہذا اگر آپ میں سے کسی کو نیند آ رہی ہے تو آپ دوزانو ہو کر بیٹھ جائیں۔ اگر سننا ہے اور اگر ثواب کی نیت سے اور برکت کے لیے بیٹھنا ہے
تو لیٹ بھی جائیں تو برکت ویسے بھی مل جائے گی. جو حضرات اجتماعیہ درس میں نہیں ہے وہ کافر تو نہیں ہے, برکت تو وہ بھی سمیٹ رہے ہیں, ایسی بات تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, تو آپ حضرات آئے ہیں تو میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ لے کر چلے جائیں. ٹھیک ہے, نماز کی حالت کے اندر اگر انسان کو جمائی آئے, نماز کی حالت میں اگر انسان کو جمائی آئے, اس موقع پر اگر قیام کی حالت میں ہے, اگر قیام کی حالت میں ہے تو یوں نہیں کرنا بلکہ دائیں ہاتھ کی جو دائیں ہتھیلی ہے اس سے اپنے منہ کو بند کر لیا جائے. باقی جو عام حالات ہیں ان کے اندر دائیں ہاتھ کی بائیں سائیڈ پر اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے, چونکہ یہ شیطان کا عمل دخل ہے. اس بنیاد پر نبی پاک علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کرام میں سے کسی بھی نبی کو جمائی نہیں آئی ہے اور کسی بھی نبی نے انگڑائی نہیں لی ہے. انگڑائی لینا یا جمائی کا آنا شیطان کے اثر سے ہوتا ہے اور حضرات انبیاء کرام کی ذات وہ اس اثر سے یعنی کہ شیطان کے اثر سے محفوظ ہیں. اتنی بات واضح ہو گئی. اگر کسی نے ہمارے سامنے چھینک ماری, اگر کسی نے ہمارے سامنے چھینک ماری اور اس کی جانب سے الحمدللہ کے کلمات کہے گئے تو سننے والے پر جواب دینا واجب ہے. اگر اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو جواب دینا واجب نہیں ہے. نمبر ایک بندے نے چھینک ماری, اس نے کہا الحمدللہ, ٹھیک ہے, ہم نے کہہ دیا یرحمک اللہ. اس نے دوبارہ چھینک ماری, پھر کہا اس نے الحمدللہ, ہم نے کہا یرحمک اللہ. اس نے تیسری مرتبہ چھینک ماری, اس نے کہا الحمدللہ, ہم نے کہا یرحمک اللہ. اس نے پورا پنڈورا باکس کھول دیا چھینکوں کا. تو شریعت نے کہا 3 مرتبہ تک جواب دینا لازم ہے. 3 مرتبہ کے بعد اگر اس کی چھینک پر یرحمک اللہ نہ کہا جائے تو سننے والا گناہگار نہیں ہوگا. اتنی بات واضح ہو گئی؟ بولیے, اتنی بات واضح ہو گئی؟ اچھا جی, 1 مرتبہ چھینک ماری, الحمدللہ, پیغمبر نے جواب دیا. دوسری مرتبہ چھینک ماری, پیغمبر نے جواب نہیں دیا بلکہ فرمایا اس بندے کو زکام ہے. وقاص کہاں بیٹا, بندے کو کیا ہے؟ زکام ہے, بندے کو زکام ہے. دوسری روایت کے مطابق 2 مرتبہ چھینک ماری, پھر پیغمبر نے کہا اس بندے کو زکام ہے, اس بندے کو کیا ہے؟ زکام ہے. تو جس بندے کو زکام ہو تو زکام والے کو ہم دعا دیں گے, یرحمک اللہ کے ذریعے سے جواب نہیں دیں گے. تو خلاصہ سمجھ میں آ گیا؟ کیا بات بیان ہوگی انشاءاللہ؟ کیا بات بیان ہوگی انشاءاللہ؟ نور خان صاحب, مسعودی زبان میں چھین کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیں, وہ پیچھے والے بابا جی کو شاید اردو نہ آ رہی ہو, سمجھ آ جائے گا. آپ زور سے بولیں. برشٹ, برشٹ, برش, پرش, ٹھیک ہے. اور جمائی کو کیا کہتے ہیں؟ جمائی کو کیا کہتے ہیں برگی صاحب؟ خڑیول, ٹھیک ہے, سمجھ جائیں گے. بنگالی میں کیا کہتے ہیں بران جمائی کو؟ اوشی, ٹھیک ہے, سارے سمجھ جائے. آپ سرائکی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں, جمائی. اور وہ اور لال خان, ٹھیک ہے جی, ہاں, جماول, جمائی والا, ٹھیک ہے. تو یہ جب منہ کھلتا ہے جماول جو ہوتا ہے یہ شیطان کو ناپسند ہے, شیطان کو ناپسند ہے. اور جو جمائی ہوتی ہے, جمائی, جمائی پسند ہے شیطان کو, چھینک ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے اور جمائی ناپسند ہے. سلیم انصاری 1 منٹ کے لیے بھی نہیں تھے, ٹھیک ہے جی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, ایک بات یاد رکھیے گا, بڑے غور سے سنیے گا, کام کی بات ہے, دماغ میں آئے گی. کل قیامت والا دن ہوگا, صحابہ کے سینے چوڑے ہوں گے, صحابہ کے سینے چوڑے ہوں گے, اور اس وقت ہمارے پیٹ میں مروڑ آ رہا ہوگا, اس لیے کہ صحابہ فخر سے کہہ سکیں گے خدایا امت کے مجرم ہم نہیں ہیں, ہم نے بعد میں آنے والوں کو تیرے نبی کا ایک ایک طریقہ بتلا دیا تھا, اگر بعد کی امت نے اپنایا نہیں ہے تو ہمارا قصور نہیں ہے. یاد رکھیے گا. لہذا یہ جو تعلیمات ملتی رہتی ہیں ان کو پلو سے باندھ کر اور عمل کی نیت سے سنا کریں, ثواب تو ویسے بھی امت محمدیہ والوں کو مل جائے گا.
عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. کن کی روایت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کی. عن النبی صلی اللہ، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کس کو؟ شمسو کیا؟ کس کو؟ چھینک کو. اللہ تعالیٰ پسند فرماتے کس کو؟ بالکل توجہ سے بیٹھو کرو. وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے کس کو؟ جمائی کو. فَإِذَا عَطَسَ، برکی صاحب اللہ کے نبی نے فرمایا، برکی صاحب اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے، جس نے چھینک ماری، وحمد اللہ، اس نے الحمدللہ کہا. اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ کہا. حقاً حقاً علی کل مسلم، ہر مسلمان پر یہ حق ہے، لازم ہے. سمعہ، جس نے الحمدللہ کے کلمات کو اپنے کانوں سے سنا. ان یقول لہ، چھینکنے والے کو جواب دے یرحمک اللہ. کیا کہا؟ یرحمک اللہ. فاما التثاؤب، رہا معاملہ جمائی والا، فانما هو من الشیطان، وہ شیطان کی جانب سے آتی ہے. کس کی جانب سے آتی ہے؟ سلیم کس کی جانب سے آتی ہے؟ خیر تو ہے جی. فائدہ تثاءب احدکم، لہذا تم میں سے جب کسی کو جمائی آئے اس کو روکے جہاں تک ہو سکے، اس لیے کہ تم میں سے جب کوئی بندہ جمائی لیتا ہے شیطان دانت کھولتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ دانت کھولتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ ہی کی دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے حکماً ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو چھینک آئے، اس کا سننے والا اس کا دوست ہو یا اس کا ساتھی ہو، اس کو چاہیے اس کو جواب دے، اس کو چاہیے اس کو جواب دے. یہ ساری کی ساری روایات ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ چھینک بھی ایک ثواب کا سبب ہے. ٹھیک ہے. گھر پہ بھی چھینک آ جائے زور سے کہنا چاہیے کیا؟ الحمدللہ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بچوں کو سبق مل جائے گا. ہارون الرشید اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، یک دم شور کی آواز آئی تو ہارون الرشید نے اس موقع پر اپنے خادم سے کہا محل سے باہر جا کر دیکھو کہ کوئی لانگ مارچ تو نہیں ہو رہا. کیا کہا؟ دیکھو کوئی لانگ مارچ تو نہیں ہو رہا. تو باہر جا کر دیکھا تو کوئی لانگ مارچ نہیں. البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو چھینک آئی تھی. کیا آئی تھی؟ چھینک. تو امام مالک نے کہا الحمدللہ. تو سب شاگردوں نے کیا کہا؟ یرحمک اللہ. اس کی وجہ سے آواز اتنی بلند ہوئی تھی کہ اس کی آواز ہارون الرشید کے محل تک جا کر پہنچ گئی تھی. تو یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے. اگر ہم فقط اس چیز پر چلے جائیں، اس چیز پر چلے جائیں تو ہم بہت بڑا ثواب کما سکتے ہیں. اور اگر ہمیں مسئلے کا علم نہیں، ہم نے الحمدللہ کہا اور آگے والوں کو مسئلے کا علم نہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ واجب چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ گناہگار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی اتنی باریکیوں کا ہمیں کیا پتا؟ تو میری جان جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے تو پہلے کہا تھا اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ 24 گھنٹے کے حلال حرام جائز ناجائز تمام تر طریقے آپ کو معلوم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. سردی گرمی، ملک صاحب سردی گرمی، استنجا کرنے کا طریقہ بھی الگ الگ ہے. اور بولو، سردی گرمی استنجا کرنے کا طریقہ بھی الگ الگ ہے. یہ تو جمائی تو بہت اونچی چیز ہے. میں اور آپ کس منہ سے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں؟ کس منہ سے کہتے ہیں مسلمان ہیں؟ ذرا سوچئے گا، تھوڑا نہیں پورا سوچئے گا. اس وقت ہمارے دماغوں کے اوپر شیطان اور اس کے جو حواریین ہیں ایسے سوار ہیں، ہم سمجھتے ہیں بیٹھ گئے درس کے اندر تو بیٹھ گئے. یار یہ سمجھ لیے، برا مت منائیے گا بھائی. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، آپ کے نام کی FIR کٹی ہے، آپ کا دماغ پڑ جائے گا. کل قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا یار اتنے گناہ، تو وہ یہی گناہ ہوں گے. الحمدللہ سنا، تم نے یرحمک اللہ جواب نہیں دیا، اگلے نے تمہیں سلام کیا، اس کا سلام کرنا سنت تھا، تمہارا جواب دینا واجب تھا، تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ ٹھیک ہے. یہ معمولی چیزیں بھی یہ معمولی نہیں ہے. کل کو بلال خان ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے. ٹھیک ہے، 2 ہو گئے. ٹھیک ہے، کل کو ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے. اس بنیاد پر ضرورت اس امر کی ہے کہ خدارا اپنے آپ کو ذلت سے بچاؤ، اپنے آپ کو ذلت سے بچاؤ اور دین کو سیکھنے کی کوشش کرو.
ورنہ نقصان ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہاں کوئی رشتے داری نہیں. حکیم رانا ثناء اللہ صاحب جو آج کل ان کے ڈنڈے بڑے چل رہے ہیں نیٹ پہ دیکھا، ٹھیک ہے، وہ تو مصنوعی ڈنڈا ہے اور مصنوعی تارے ہیں، اس سے لوگوں کی ٹانگیں کانپ گئی. تو وہاں پر جو منکر نکیر آئے گا نا، کون آئے گا؟ اس کا جو خالی ایک دانت ہے، ایک دانت. یہ مصطفیٰ برکی ابھی عمرہ کر کے آیا ہے، اس سے پوچھ لیجئے گا احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک دانت احد پہاڑ سے بڑا ہوگا، ایک دانت احد پہاڑ سے بڑا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ گناہ لے کر جائیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ضرورت اس امر کی ہے خواب غفلت سے باہر نکل آئیں اور آ کر دین کو سیکھیں گے. یہ پیغمبر کی تعلیمات، یہ جائز ناجائز والی بات نہیں ہے، واجب. اگر آپ کسی بندے کی نمازوں کا فدیہ دیتے ہیں تو 5 نمازوں کا فدیہ نہیں ہوتا، 6 نمازوں کا فدیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کیوں مسکرائے سر آپ؟ ہاں ٹھیک ہے، تو واجب ہے نا، ٹھیک ہے. نمازیں کتنی ہوتی دن میں؟ 5. لیکن فدیہ دیں گے تو کتنے کا؟ 6 کا. 5 فرض، 1 واجب، وطر، ٹھیک ہے. تو یہ وطر کی قضا بھی ہے، وطر کا فدیہ بھی ہے. وطر چھوڑنے والا گناہگار بھی ہوگا. وطر چھوڑنے والا کیوں گناہگار ہوگا؟ کہ وہ واجب چھوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے یہ واجب ہے، ایسے ہی چھینک کے موقع پر یرحمک اللہ کہنا بھی واجب ہے. آ رہی ہے سمجھ شریفہ میں؟ کمزوری ہے کہ نہیں ہے؟ عبد الرحمن اٹھ جا میری جان، اٹھ جا، ٹھیک ہے. اس کمزوری کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو مال اور دولت کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں دماغ پر ہر وقت، یہ کماؤ وہ کماؤ، اس نے ہمیں چول بنا دیے، چریا بنا دیا ہے. خدا کی قسم چریا بنا دی ہے. لہذا انسانوں کی طرح دین کو سیکھنے کی کوشش کریں. جو ہمارے اندر کمی کوتاہیاں ہیں وہ ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. آج کا سبق بلال کیا ہوا؟ کیا سبق آج ہوا ہے؟ ہاں، چھینک کے موقع پر کیا کہنا ہے؟ سننے والا کیا کہے گا؟ وہ ڈاکٹر صاحب، وہ پیچھے والے ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں، کھڑے ہوتے ہیں، شاباش، ماشاءاللہ. نہیں آپ ہی ڈاکٹر، آپ کے علاوہ ڈاکٹر ہو کون سکتا ہے؟ پیچھے آپ کے پیچھے دیوار ہے، دیوار کے پیچھے اندھیرا ہے. جی، چھینک والا کیا کہے گا؟ سننے والا کیا کہے گا؟ چلو واجب ادا ہو گیا. آگے والے جو 2 کلمات ہیں یہ کہنا مستحب ہے، ایک دعا کا درجہ ہے. اگر وہ کہہ لیا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہو. حسین بھائی کھڑے ہو جائیں، حسین بھائی کھڑے ہو جائیں. بھائی رائے کی کیا ترتیب ہے جانے کی؟ یہ بھائی حسین صاحب ہیں الرحمن کلینک والے، بس کا انتظام انہوں نے کیا ہے، ان سے معلومات لے لیں. ہاں بھائی کیا حساب کتاب ہے؟ 7,000 روپیہ جمع کر رہے ہیں. یہ 7,000 روپیہ آنے جانے کا اور 3 دن کا کھانا بھی اس میں راستے کا کھانا ہے. 3 دن کا کھانا ہے. بھائی حسین صاحب فرما رہے ہیں کہ بس کا انتظام کیا گیا ہے، 7,000 روپیہ فی الوقت لیا جا رہا ہے. اس میں آنے جانے کا کرایہ، راستے کا خرچہ مطلب کھانا پینا، اور اس کے بعد رائے کے اندر رہتے ہوئے 3 دن کا جو کھانا ہے وہ 7,000 روپیہ فی الوقت لیا جا رہا ہے. اگر زیادہ ختم ہو گیا تو مزید بھی مطالبہ کیا جا سکتا ہے. گاڑی کون سی ہے سر؟ 2x2 کی گاڑی ہے جو عام طور پر ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہے. ایئر کنڈیشن یا سادہ؟ ایئر کنڈیشن گاڑی ہے 2x2 کی، ٹھیک ہے. تیسری بات یہ بتلائیں کہ روانہ کب ہونا ہے؟ نہیں تو یہ اخراج اپنا پیسے وغیرہ جب 7 یا 8 تاریخ کو انشاءاللہ یہاں سے روانگی ہوگی. لیاری تیسر ٹاؤن سے جو پرائیویٹ لوگ جا رہے ہیں وہ ٹرین وغیرہ کے ذریعے سے بھی ہیں، اور 36 میں اقصی مسجد سے ٹرین کے ذریعے سے ترتیب ہے. الحسین مسجد سے ساتھیوں کے پاس ٹرین کی ٹکٹیں بھی ہیں. جو ٹرین کے اندر جانا چاہے تو وہاں پر آپ نثار سے رابطہ کر لیں یا الحسین میں اقبال بھائی سے رابطہ کر لیں، اور جو بس میں جانا چاہے تو بھائی حسین صاحب سے رابطہ کر لیں. اور اپنی مدد آپ کے تحت اگر کوئی بندہ نہیں جا سکتا تو جانے والوں کا خرچہ برداشت کرے تاکہ کچھ نہ کچھ ہمارا حصہ ہو جائے. 2019 کے اندر کراچی کا اجتماع ہوا تھا، اس کے بعد کورونا کی وجہ سے
اجتماع ہمارا ہوا نہیں تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور موقع ہے، ایک اور موقع ہے کہ اس موقع کو ضائع نہ کیا جائے۔ تو جن جن احباب کا ارادہ ہے وہ جمع کروا دیں، اور جن کا ارادہ نہیں ہے اللہ سے مانگ کر وہ ارادہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق